السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام 5 منٹ پاشا کے ساتھ آپ کا محمد جاوید پاشا حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اور سوچا بھی ہوگا جب میرا پروگرام دیکھتے ہیں، کیونکہ میں ریڈیو کی بات یا سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار ان سے متعلق بات چیت کرتا ہوں۔ اس کی کچھ وجوہات یہ بھی ہیں کہ یہ نہ صرف تاریخی ہیں، نہ صرف معلوماتی ہیں، بلکہ اس میں ایسی حیرت انگیز اور دلچسپ باتیں اور واقعات ہوئے ہیں کہ جو آپ کو عام زندگی میں کہیں نظر نہیں آتے۔ جو واقعات کیے بھی نہیں جا سکتے وہ ہو جاتے ہیں، اور وہ واقعات ہوتے ہیں جنہیں آپ دوبارہ کسی طرح بھی ریپیٹ نہیں کر سکتے، کسی ڈرامے کی ریکارڈنگ کی طرح۔ تو وہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار ایک مجموعہ ہے، اور فرسٹ ورلڈ وار بھی ایسے دلچسپ واقعات کا، تاریخی واقعات کا، معلومات کے واقعات کا، کہ جن کے سن کے انسان انجوائے بھی کرتا ہے، حیرت میں بھی پڑتا ہے، اور پھر سوچتا رہتا ہے کہ وہ کیا زمانہ تھا، اور یہ کیا واقعہ تھا، اور وہ کیا لوگ تھے۔ مثال کے طور پر اب جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ بھی بائی چانس ریڈیو سے جا کے ملتی ہے، اور سیکنڈ ورلڈ وار سے متعلق ملتی ہے۔ کہ خواتین و حضرات، آپ غور کریں کہ ریڈیو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کتنی گہری سطح تک اثر انداز ہوتا ہے، اور ہماری زندگیوں میں کس طرح وہ ایک ایسا پارٹ پلے کرتا ہے جس سے ہم سوچتے ہیں، جس سے ہم دیکھنے اور سوچنے اور اپنے زندگی پہ اپلائی کرنے کے بارے میں، انجوائے کرنے کے بارے میں، معلومات کے بارے میں کتنا ایک سمندر ہے جس سے ہم آگاہ ہوتے ہیں۔ بات میں کر رہا تھا دوسری جنگ عظیم کی۔ اس میں ایک ناول لکھا گیا تھا جس کا نام تھا جیکب دا لائر۔ جیکب ایک بندے کا نام ہے، اور جس کو کہا گیا کہ یہ ایک جھوٹا شخص ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب جرمنی نے تقریباً پورے پولینڈ پہ قبضہ کر لیا تھا، یہ 1944 کے واقعات ہیں، تو وہاں انہوں نے ایک علاقہ، ایک بستی کو ان کا محاصرہ کر لیا، اور سب لوگوں کو ایک طرح سے محصور کر لیا، قید کر لیا وہاں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم لامالا ان سب لوگوں کو مار دیں گے۔ اب ان میں ہی ایک شخص تھا جیکب۔ لوگ ظاہر ہے پریشان تھے، ایک جنگ، سیکنڈ ورلڈ وار، ہر طرف بمباری، ہر لمحے موت کے سائے، تو ظاہر ہے زیادہ تر لوگ تو ذہنی مریض بن گئے ہوں گے۔ ایسے میں اگر وہ زندہ بھی تھے تو وہ ایک زندہ شخص نہیں تھے، وہ نیم زندہ نیم مردہ کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے کہ کسی لمحے کیا ہو جائے گا۔ ایک تو وہ قیدی تھے، محصور تھے، اور دشمن کے نرغے میں تھے۔ اس شخص نے سوچا کہ میں ان لوگوں کو جب تک یہ زندہ ہے ایک زندگی کی رمق، ایک زندگی کی امید دلاؤں۔ وہ اس نے کس طرح کی، وہ انہوں نے آہستہ آہستہ جیکب نے لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا کہ میرے پاس ایک ریڈیو ہے، میں وہ سنتا ہوں، اور میں نے اس پہ اطلاع سنی ہے کہ بہت جلد یہاں ہماری جو اتحادی فوجیں ہیں وہ آنے والی ہیں اور قبضہ کر لیں گی پولینڈ پہ، ہمیں چھڑا لیں گی اور ہم زندہ رہیں گے۔ اب لوگوں نے سوچا کہ چاروں طرف جرمن فوج ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، ہم اس کسی وقت بھی مار دیے جا سکتے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ پھر اگلے دن پھر وہ جب اسے موقع ملتا تھا وہ انہیں ذرا باہر نکالتے تھے، لیکن اسی علاقے میں مزدوری کراتے تھے، مار پیٹ کرتے تھے، سوالات کرتے تھے، ان سے پوچھ گچھ کرتے تھے۔ تو ساتھ ہی وہ شخص کسی خفیہ طریقے سے خواتین، حضرات، لوگوں، بچوں اور سب کو بتا دیتا تھا کہ آج میں نے یہ خبر سنی ہے کہ وہ بہت قریب آ رہے ہیں اور بڑی جلدی قبضہ کر لینے والے ہیں۔ ان میں ایک بچے نے کہا کہ ہم تمہاری بات پہ یقین نہیں کرتے، تمہارے پاس کہاں سے ریڈیو آیا، کہاں سنا؟ اس نے کہا تم میری بیرک میں آنا۔ وہ وہاں اسے ایک دن لے گیا اور اس کو وہاں بٹھا دیا کرسی پہ، اور ایک کوڑ کباڑ والے کمرے میں چھپ کے اس نے ایک گلاس یا جگ کے اندر اس طرح سے آواز کا تاثر دیا کہ گویا یہ ریڈیو سے آ رہی ہے۔ وہاں وہ اس نے آواز اپنی بدل کے بتایا کہ فوجیں جو ہے، رشین ٹروپس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پولینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس قسم کے انہیں تاثرات دیے، لوگوں میں ایک اعتماد ہوا، اور ان میں ایک نئی زندگی جنم لینے لگی کہ شاید ہم بچ جائیں گے، شاید ہم ایک نئی زندگی گزاریں گے۔ آپ کو پتہ خواتین و حضرات، ایسے موقعوں پہ فوج کے جاسوس اور ان کی اطلاع جو ہے
पल पल की उन्हें मिलती रहती है। बात पहुंच गई जर्मनी के फौजियों तक कि ये एक बंदा है जो रेडियो सुन रहा है और इन लोगों में इस किस्म की जो बातें फैला रहा है। ढूंढते ढूंढते उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बैरक की तलाशी ली गई। जाहिर है वहाँ से कुछ नहीं उन्हें मिला। उसने कहा कि हम सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं बस्ती के, तुम वहाँ जाके ऐलान करोगे कि कोई रेडियो नहीं है, कोई इतला नहीं है, कोई रशियन ट्रूप्स नहीं आ रहे, और मैंने जितनी बातें की थी रेडियो और उससे मुतल्लिक जो थी वो अफवाहें थी, वो झूठ था, ना कोई रेडियो है ना ऐसी कोई बात है। सब लोगों को इकट्ठा कर लिया गया। जैकब को कहा करो दो, बयान दो ये कि ये सब झूठ था, तुम झूठे हो, जैकब द लायर, ये एक झूठा शख्स है। वो वहाँ खड़ा हो गया, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। उसने ये नहीं बताया कि मैं झूठ बोल रहा था, यहाँ तक कि जर्मन फौजियों ने उसे गोली मार दी। लेकिन उन लोगों में जो जज्बा था अपने आप को मुनज़्ज़म करने का, खुफिया तरीके से आज़ादी हासिल करने का और एक ज़िंदगी को करीब से देखने का, रेडियो के ज़रिए उनके ज़हन में ये बैठ गया था कि नहीं, रेडियो की इतला दुरुस्त है और यहाँ हमारे इलाके में खुफिया तौर पर रेडियो आ गया है और हमें कोई आके बचा लेगा। और फिर ऐसा ही हुआ कि 1945 के करीब जो है रशियन ट्रूप आस्ता आस्ता पोलैंड में दाखिल हुए, यहाँ तक कि उस इलाके को आज़ाद करा लिया गया। अगर वो ये ना सोचते और इसी उस परेशानी में रहते कि हम तो मर जाएंगे, हमें गैस चैम्बर में डाल के ख़त्म कर दिया जाएगा, और ज़िंदगी से वो मायूस हो जाते, लेकिन एक रेडियो जो कि रेडियो नहीं था और रेडियो की खबर जो कि खबर नहीं थी, उस चीज़ ने उन्हें ज़िंदा रखा। वो ज़िंदा रहे, वो खुश रहे। तो बाज़ औक़ात आप देखिए कि एक इत्ला, एक हौसला, एक हिम्मत इंसान को किस तरह से मौत के साए में भी ज़िंदा रख सकता है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हौसला रखें, हिम्मत रखें, ज़िंदगी को मुस्बत तरीके से देखें, खुश रहें, खुश रखें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।